صاحب ورد، قائم اللیل، شب زندہ دار، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے، نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟ محمد۔ اور ابن حمیر کے نام سے مشہور تھے، شکار کے شوقین تھے۔ ایک دن شکار کی غرض سے نکلے، چلتے چلتے دیکھا کہ سامنے سے ایک سانپ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے بھائی؟ سانپ آ رہا ہے۔ اس سانپ نے جب اس بزرگ ابن حمیر کو دیکھا، کہنے لگا کہ حضرت، میرا دشمن میرے پیچھے آ رہا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے، میرے ساتھ کوئی مہربانی والا معاملہ کیجئے کہ مجھے میرے دشمن سے بچا لیجئے۔ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کہنے لگے کہ بھائی میں تجھے کیسے بچا سکتا ہوں؟ میرے پاس یہ چادر ہے، یہ میرا کپڑا ہے، اس میں آ جا، میں تجھے لپیٹ لیتا ہوں، دشمن کو تو نظر نہیں آئے گا، بچ جائے گا۔ اب وہ سانپ کہنے لگا کہ یا حضرت، یہ نہیں، ایک طریقہ میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا منہ کھولو اور میں آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے جوف میں چلا جاتا ہوں، آپ اپنا منہ بند کر لینا، دشمن کو میرا پتہ نہیں چلے گا۔ اب جب اس اللہ والے نے یہ بات سنی، فرمانے لگے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، تو میرے پیٹ میں چلا جائے، میرے جوف میں چلا جائے، مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے، مجھے مار دے، تو پھر کیا بنے گا؟ اب وہ سانپ کہنے لگا کہ یا حضرت، میں اس بات پر اللہ کو، اس کے انبیاء کو، اس کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ یہ بھلائی کریں، میری جان بخشی کروا دیں دشمن سے، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اس اللہ والے نے یوں ہی کیا، اپنا منہ کھولا اور وہ سانپ منہ کے ذریعے جوف میں، پیٹ میں آ گیا۔ آگے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ پوچھنے لگا کہ اے محمد، تو نے کوئی سانپ تو نہیں دیکھا؟ اب یہ بزرگ اسے کہنے لگے کہ جی میں نے کوئی سانپ نہیں دیکھا۔ اب بظاہر یہ جھوٹ تھا، جہاں میں نے یہ واقعہ پڑھا وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس بزرگ نے 100 دفعہ استغفار پڑھ کر اللہ پاک سے اس جھوٹ کی معافی مانگی۔ باہر کہ وہ دشمن آیا، گزر گیا۔ اب اس سانپ نے منہ کے ذریعے اپنی گردن باہر نکال کر دیکھا کہ میرا دشمن تو نہیں۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ میرا دشمن نہیں، اب وہ سانپ آیا اپنے اصل روپ میں، اپنی حیثیت میں۔ اب اس امام ابن حمیر سے کہنے لگا کہ دیکھ بھائی، اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں تیرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، یا پھر میں تیرے دل میں سوراخ کر دوں۔ اب حضرت ابن حمیر رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان کہ یار میں نے تو تیرے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا ہے، میں نے تو تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو میری نیکی کا، میرے احسان کا بدلہ اب یوں دے گا؟ تو وہ سانپ کہنے لگا کہ میری اور آپ کے ابا آدم کی پرانی دشمنی چلتی آ رہی ہے، میں اب اس دشمنی کا بدلہ لوں گا۔ اب بڑی پریشانی کا عالم ہے، وہ بزرگ بڑے پریشان۔ اب ابن حمیر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس سانپ سے کہ دیکھ، میں نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کی ہے،
اگر تو اپنی آئی پر آ گیا ہے اب مجھے اتنی مہلت دے کہ میں فلاں پہاڑ کے دامن میں چلا جاؤں، جگہ برابر کر لوں، پھر چاہے تو مجھے مار دینا۔ اب حضرت ابن حمیر رحمت اللہ علیہ پہاڑ کے دامن میں پہنچے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، نظر اٹھا کر اللہ پاک کو ان ناموں کے ساتھ پکارا، فرمایا کہ یا لطیف یا لطیف، کہہ دو سبحان اللہ، یا لطیف یا لطیف الطف بی بلطفک الخفی یا لطیف بالقدرت التي استويت بها على العرش فلم يعلم العرش أين مستقرك منه إلا ما كفيتني هذه الحية۔ یہ دعا مانگی آسمان کی طرف منہ کر کے، اتنے میں فرماتے ہیں کہ نظر پڑی ایک شخص، نورانی چہرہ، صاف ستھرا لباس، خوشبو بدن پر لگائی ہوئی، میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا اے ابن حمیر اپنا منہ کھول۔ کیا کھول؟ منہ کھول۔ اور اس شخص نے لکھا ہے کہ زیتون کے پتوں کی طرح سبز پتے تھے، وہ میرے منہ میں ڈالے اور مجھے کہا کہ ان پتوں کو چبا کر نگل لیجئے۔ فرمایا کہ جب میں نے ان پتوں کو چبایا اور نگلا، میرے پیٹ میں مروڑ پڑا، مجھے حاجت ہوئی اور اس حاجت کے راستے سے وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل گیا۔ کن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا؟ یا لطیف یا لطیف۔ ابن حمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ تو میرا بہت بڑا محسن ہے، میری تو نے جان بچائی ہے۔ وڈالہ والو، وہ شخص کہنے لگا کہ جب آپ نے یوں آسمان کی طرف نظر کر کے یا لطیف کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ اے میرے فرشتے جا، میرا بندہ مشکل میں ہے، میرے بندے کی مشکل کو جا کر حل کر دے۔ تو میرے بھائیوں، جب رزق حلال ہوگا، اعمال کی پابندی ہوگی، ہم اللہ کو جس نام کے ساتھ بھی پکاریں گے، اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ جو